وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل اردو اکیڈمی 4 میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج کا ٹاپک ہے خطاب و القاب و پورا نام۔ طوطی ہند امیر خسرو کہا جاتا ہے۔ جلال الدین خلجی نے لقب دیا تھا۔ شمس العلماء علامہ شبلی نوائی رحمۃ اللہ علیہ کو 1894 میں ملا تھا۔ شمس العلماء 1897 میں مولوی نذیر احمد صاحب کا خطاب ہے۔ شمس العلماء 1887 میں مولانا الطاف حسین حالی کا خطاب ہے۔ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد صاحب کا خطاب ہے۔ ملک الشعراء ذوق کا لقب ہے۔ ملک الشعراء مرزا غالب کا لقب ہے۔ ذوق کے بعد ملک الشعراء نصرتی کا لقب ہے۔ ملک الشعراء وجہوی کا لقب ہے۔ ملک الشعراء غواثی کا لقب ہے۔ جواد الدولہ عارف جنگ سر سید احمد کا خطاب ہے۔ جواد الدولہ عارف جنگ کس کا خطاب ہے؟ سر سید کا خطاب ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا خطاب ہے۔ آقائے اردو محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ مصور غم راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ جگت گروہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کہا جاتا ہے۔ جگت گرو اردو کا چاصر ولی کو کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا بابا اعظم ولی دکنی کو آزاد نے کہا۔ اردو ناول کا بابا اعظم ڈپٹی نذیر احمد کا لقب کہا گیا۔ شاعر انقلاب، شاعر شباب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر فطرت جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر اعظم جوش کو دیا نارائن نگم نے لقب دیا۔ پہلوان سخن سودا کو کہا جاتا ہے۔ خاقانی ہند ذوق کا خطاب ہے۔ مرزا نوشہ غالب کا لقب ہے۔ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ غالب کا خطاب ہے۔ حیوان ظریف غالب کو حالی نے کہا۔ بلبل ہزار داستاں داغ دہلوی کا خطاب۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی۔ پہلوان شاعر شیخ امام بخش ناسک۔ اردو کا برنارڈ شاہ حالی کو کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا ہومر میر انیس کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کا شیکسپیئر آغا حسن کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ غیور جنگ مولوی نذیر احمد کا لقب ہے۔ اردو شاعری کا خیام ریاض خیر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کو کہا جاتا ہے۔ باغی شاعر مجاز لکھنوی کو۔ شاعر روما اختر شیرانی کو۔ عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو۔ قومی شاعر چک بست۔ عشقیہ شاعر مومن۔ مکر شاعرانہ مومن۔ یاسیات کا امام فانی۔ خدائے سکن میر تقی میر۔ قنوتیت کا شاعر میر تقی میر۔ شاعر بے دماغ میر تقی میر۔ سرتاج شعراء اردو میر تقی میر۔ اردو کا صوفی شاعر درد۔ اردو کا والٹر اسکاٹ عبدالحلیم شرر۔ بلبل ہندوستان فصیح الملک داغ کو کہا جاتا ہے۔ نواب مرزا جہان استاد داغ کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کا معلم علامہ شبلی نوائی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ امام المتغزلین مولانا حضرت موہانی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ امام المتغزلین کس کو کہا جاتا ہے؟ مولانا حضرت موہانی صاحب کو۔ رئیس المتغزلین جگر کو۔ مولانا ہیں تو عالم ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ امامت کرائیں گے۔ سید الحرار حضرت موہانی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ رئیس المتغزلین جگر کو۔ رئیس کہتے ہیں، رئیس کس سے ہوتے؟ اندر سے ہوتے رئیس گھرانے میں پیدا ہوئے تو جگر، ٹھیک ہے، جگر مراد آبادی۔ شاعر مشرق
اقبال احمد. نائٹ ہوڈ علامہ اقبال صاحب کو. امام العصر مولانا عالم ہے، تو امامت کرائیں گے. اقبال کو عبدالمجید دریا آبادی نے کہا. لسان اصل اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے. طنز مزاح کا شاعر اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے. خان بہادر اکبر الہ آبادی کو انگریزوں نے خطاب دیا تھا. اکبر الہ آبادی سید احمد خان صاحب کہتے تھے، طنز مزاح کرتے تھے. انہوں نے جب سید احمد خان صاحب کا جو انتقال ہو گیا، تب اکبر الہ آبادی نے کہا کہ جو ہے میں تو صرف بات ہی میں کہتا ہی تھا، لیکن سر سید کام کرتا تھا. شہنشاہ افسانہ کشن چند کو احمد ندیم قاسمی نے کہا. اردو کا حافظ آتش کو کہا جاتا ہے. اخلاقی شاعری کا بادشاہ خواجہ حضرت آتش کو فراق نے کہا. اشتراکیت کا امام مخدوم محی الدین، قمریات کا امام ریاض احمد خیر آبادی، جگت گرو ابراہیم عادل شاہ ثانی، کلیم الشعراء امجد حیدر آبادی کا لقب. شاعر مزدور احسان دانش کو. غالب شکن واجد حسین یاس گانا چنگیز کی. دبیر شکن شبلی نمیر رحمۃ اللہ علیہ کو. ہارڈنگ لائبریری دہلی میں ہے. خدا بخش لائبریری پٹنہ میں ہے. مولانا آزاد دا لائبریری علی گڑھ میں. نیشنل لائبریری رامپور میں. رضا لائبریری رامپور میں. سہولت پبلک لائبریری رامپور میں. پبلک اورینٹل لائبریری پانی پت میں. سالار جنگل لائبریری پانی پت میں. امیر الدولہ پبلک لائبریری لکھنؤ قصبہ باب. قلی محمد قلی قطب شاہ تخلص تقریب معانی فارسی میں قطب شاہ کرتے تھے. 1565 میں پیدا ہوئے، 1611 میں انتقال ہوا. والد ابراہیم قطب شاہ تھے. قلی قطب شاہ شاہی حکومت کا 5واں بادشاہ تھا. 1580 میں تخت نشین ہوا. محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا دیوان شاعر کہا جاتا ہے. تصانیف ان کی ہے. کلیات قطب شاہ کے نام سے شعری مجموعہ ہے. اس کے کلام کو پہلی بار 1616 میں محمد قلی قطب شاہ نے مرتب کیا. 1914 میں محی الدین قادری زور نے جدید ترتیب کے ساتھ شائع کیا. خواجہ میر درد کب پیدا ہوئے؟ 1720-22 میں اور 1785 میں انتقال ہوئے. خواجہ محمد ناصر جو اندلیب تخلص رکھتے تھے، فارسی کے اچھے شاعر تھے. درد نے دہلی کی تباہی کے وقت دہلی کو نہیں چھوڑا. درد نے اپنے کو گلشن معانی کا اندلیب مانا ہے. متکلمین نے درد کو اعلیٰ شاعر مانا ہے، کیونکہ اس دور میں قصیدہ بہت ضروری تھا. انہوں نے قصیدہ نہیں لکھا، صرف غزل ہی لکھا. تصانیف کیا ہے ان کے؟ خواجہ میر درد کے اسرار الصلاۃ، واردات، درد، یوم الکتاب، نالہ درد، آہ سرد، شمع محفل، درد دل وغیرہ. درد کے پورے دیوان میں نہ کوئی قصیدہ ہے، نہ مثنوی، نہ مرثیہ. احیاء معجرات یہ بھی دیکھ لیجیے. اس کو دیکھ کر کے نوٹ بنائیے. نوٹ بنا کر اپنا نوٹ بنائیے. سیلف جو اپنا نوٹ بنائیں گے جلدی یاد بھی ہوگا، تیاری بھی ہوگی. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیجیے. شاگرد میر خلیق، میر ضمیر، خواجہ آتش. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہم نئے ٹاپک کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.